بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک اور رمضان المبارک میں عشرہ مغفرت اور اس کی مبارک ساعتیں۔ مغفرت مقصود مومن ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو، لیکن ہو کیسے، کس طرح اس کے گناہ معاف ہوں؟ اسی صورت کہ ایک احساس ندامت، گزشتہ زندگی پر پشیمانی اور آگے کے لیے ایک عزم مصمم کہ اب اللہ کی فرما برداری کی جائے گی، اللہ کی بندگی، مخلوق سے حسن سلوک۔ یہ ہے وہ زندگی جس کا تقاضا ہمارا دین ہم سے کرتا ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ کی حیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی سخاوت مشہور ہے، آپ کا علم مشہور ہے، آپ کی شخصیت کا ظاہری جوہر بھی ایک ہے کہ آپ ہم شکل رسول ہیں، لیکن ہم اہل بیت میں سے امام حسن اور چاہیں گے کہ اہل بیت کے حوالے سے آج ہم کچھ ان شخصیات کے اوصاف کا تذکرہ کریں کہ ہماری زندگیاں کس سمت میں جا رہی ہیں اور اہل بیت نے ہماری رہنمائی کس سمت میں کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہیں، اور ایسے میں ایک سائل آیا، اس سائل نے امام حسن سے مدد مانگی۔ امام حسن نے 100 درہم اس سائل کو دیے۔ پھر وہ سائل امام حسین کے پاس آ گیا، امام حسین نے اسے 99 درہم دیے۔ سائل نے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی نے تو 100 درہم دیے، آپ نے 99۔ تو امام حسین نے فرمایا کیونکہ وہ بڑے بھائی ہیں، ان کے احترام میں کہ ان کی برابری نہ ہو جائے، میں نے اس لیے کم رکھا۔ پھر وہ آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اور کم دیے۔ سائل نے کہا کہ آپ نے تو اور کم مجھے دیے، جبکہ امام حسن اور امام حسین نے تو مجھے زیادہ دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تم کیا مجھے ان کے برابر سمجھتے ہو؟ وہ تو رسول اللہ کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق کی مثال دنیا کو دی جائے تو دنیا اپنے اخلاق کو سنبھال لے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ اخلاقیات کی اعلیٰ مثال کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر سیرت نبوی سامنے آ جائے۔ مدینہ منورہ ہے، اسی خانوادے کی ایک اور شخصیت امام زین العابدین اپنے گھر سے نکلے، کسی نے کہا، کسی شخص کی جانب اشارہ کر کے کہ وہ جو فلاں شخص ہے یہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کو بہت برا کہتا ہے۔ شکایت کرنے والے کے پیش نظر یہ تھا کہ شاید امام حسین طیش میں، امام زین العابدین طیش میں آ جائیں گے اور اس شخص کے پاس جائیں گے اور ناراضی کا اظہار فرمائیں گے، لیکن امام زین العابدین طیش میں نہ آئے۔ فرمانے لگے کہ اگر وہ ہمیں برا سمجھتا ہے تو چل کر اس سے بات کرتے ہیں۔ امام زین العابدین اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے
کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم مجھے برا کہتے ہو، اگر میں ایسا ہی برا ہوں جیسا برا تم سمجھتے ہو تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اچھا کر دے، اور اگر میں ایسا برا نہیں ہوں جیسا تم سمجھتے ہو تو پھر میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ اس کی بدگمانی کی سزا اس کو نہ دے، اس کو معاف کر دے۔ یہ ہے اخلاق اہل بیت، یہ ہے اخلاق اہل بیت۔ اور اس اخلاق سے متاثر ہو کر وہ شخص تائب ہوا، اس نے کہا کہ میں تو آپ کی اتنی مخالفت کرتا تھا لیکن آپ اتنے کریم، اتنے مہربان، آئندہ آپ کی مخالفت نہ کروں گا۔ پھر وہ اہل بیت کے محبین میں شمار ہوا۔ کربلا کے بعد جب مختار ثقفی نے کربلا کے ظالموں کو پکڑ پکڑ کر سزائیں دیں، اس وقت خولی روپوش ہو گیا تھا۔ خولی چھپتا چھپاتا پھر رہا تھا، مدینے میں آ گیا کہ جائے امان ہے، اور مدینہ منورہ میں اس کو کہیں رہنے کے لیے جگہ نہ ملی تو امام زین العابدین کے پاس آیا کہ مہمان ہوں، مسافر ہوں، مجھے چند دن قیام کرنا ہے۔ تو امام زین العابدین نے اپنے مسافر خانے میں ٹھہرایا، کچھ دن وہاں رہا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ کہیں امام زین العابدین مجھے پہچان نہ لیں کہ میں نے کربلا میں کتنے ظلم کیے تھے، کہیں امام زین العابدین اس سے پہلے کہ مجھے پہچان لیں میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی ایک اور جگہ کا انتظام ہوا، تو امام زین العابدین کے پاس سے جانے لگا اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو سواری نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ ہماری سواری تم لے جاؤ، اور تم اتنے دن ہمارے مہمان رہے تو یہ کچھ تحائف ہیں، یہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اور آگے تمہیں سفر کرنا ہے تو کچھ زیادہ راہ دی، نقدی دی کہ یہ بھی رکھ لو، ہماری سواری لے جاؤ، یہ تحائف بھی لے جاؤ، اور یہ زیادہ راہ بھی لے جاؤ۔ امام زین العابدین نے جب یہ سب کچھ عطا کیا تو خولی قدموں میں گر گیا۔ خولی کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ خولی یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں، ہم تو تمہیں کربلا سے جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ظلم کیا ہمارے اوپر۔ تو وہ خولی کہنے لگا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ میں نے اتنے مظالم آپ پر کیے، آپ اس کے باوجود مجھ پر یہ کرم نوازیاں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ خولی تم نے وہ کیا جیسے تم تھے، ہم وہ نہیں کریں گے جیسے تم ہو، ہم وہ کریں گے جیسے ہم ہیں، ہم وہ کریں گے جیسے ہم ہیں۔ یہ ہے اخلاق کی اعلیٰ مثال۔ خداوند ذوالجلال اہل بیت پاک کے اعلیٰ اخلاق کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔